یہ جرم تھا نا کہ اس نے قرآن و حدیث کی خدمت کی، ایک جرم۔ ادھر نہیں دیار غیر میں کی، سوال تو یہ ہے، رونا تو یہ ہے، وہ امریکہ میں اس کو کسا نہ ماریا، وہ کافروں کا ملک ہے نا، یہ ان بڑے سوال اگو آ رہے ہیں، کافروں کے ملک میں امریکہ میں اسے کسی نے نہ مارا، ملائیشیا میں رہا، یونیورسٹی میں پڑھایا، سب سے بڑا ایوارڈ 5 سٹار انہیں دیا گیا، ان کی خدمات کے اعتراف میں۔ اس ملک میں ایوارڈ گلوکاروں اور اداکاروں کو ملتے ہیں، قرآن کے وارثوں کو نہیں ملتے۔ پھر کہتے ہیں اس نے حالات خراب ہیں، شکر کرو بٹے نہیں مردے، شکر کرو پتھر نہیں برسے، شکر کرو ابھی زمین نہیں پھٹی۔ جس روش پہ ہم جا رہے ہیں، گویے یہاں معزز ہو گئے، رات دن جن کا پڑھنا پڑھانا قرآن و حدیث ہو وہ ذلیل ہو گئے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ سچ بولو مسلمانوں، کی ڈر دے ہو جنیا مرساں ایک دیہڑے ہیں جڑی موتو دی قبرہ دی رات باہر نہیں آتی۔ یہ سبق ہمیں ہمارے بڑوں نے پڑھایا، بچوں دین کا سودا کبھی نہ کرنا، یاد رکھنا قبر کی رات باہر نہیں آتی، اور قبر دی رات آوے نا تو کوئی قبرہ میں کھڑ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہی جرم تھا۔ اٹھتے ہو بیندے ہو پاکستانیت پاکستانیت، 2 سال تو ہوئے تھے حضرت پاکستان آئے، تھوڑا سا پس منظر دے کے کچھ خراج عقیدت پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان آئے، ہمیشہ کڑتے تھے کہ یار نوجوان نسل کو تحریک پاکستان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ یہ ملک کیسے حاصل کیا گیا تھا، نظریہ پاکستان ان سے اوجل ہو رہا ہے، نیڑے کڑیاں ہو گئے تو کڑیاں نیڑے بن گئے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ غلط آتا تو اٹھ کے آنکھ چھوڑو، شاہ صاحب غلط آتے ہیں، میں نہیں کہوں گا، کون کہے گا؟ کب تک چپ رہیں گے ہم؟ اللہ اکبر، نیڑے کڑیاں تو کڑیاں نیڑے معزز ہو گئے، اس پہ آکڑتے بھی ہیں، فخر بھی کرتے ہیں۔ دکھ ہوتا تھا تو کرونے کے دور کو انہوں نے ضائع نہیں کیا، مدرسے بند سب، ان 2-3 مہینوں میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تحریک پاکستان کے نام سے، 1000 صفحوں کی کتاب، کہ میرے پاکستان کے نوجوان کا پاکستان سے رشتہ مضبوط ہو، جو جتنا پاکستان کا ہمدرد ہو اتنا زیادہ اسے خون میں نہلا دیا جاتا ہے۔ کیوں کا جواب چاہیے؟ وہ تم سے کچھ لیتا تھا، ہماری پاکستان سے محبت پیسے کی وجہ سے نہیں ہے، تسی کہندے ہو تنخواہ، ایک زمانے سے میں کہہ رہا ہوں، اصل کو تو کوئی تنخواہ نہیں رہنا۔ یہ معصوم صبح صبح اٹھ کے جو پاکستان کے لیے، ملک کے لیے دعائیں کرتے ہیں، انہوں کو مہینے بعد کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ ہم انہیں وطن کی محبت بھی سکھاتے ہیں، اسلام کی محبت بھی سکھاتے ہیں۔ تو دس تھوڑے سکولوں میں وطن اور اسلام کی کتنی محبت سکھائی جاتی ہے؟ بہت سارے سوال ہیں میرے پاس، میں افسوس کروں تو کیا کروں، کس کو جا کے سناؤں؟ یہ جرم تھا کہ تم نے پاکستان سے محبت کیوں کی، لہذا اب مرو۔ گلبوشن کو تو سرات چاہ کے بالے دے ہونا تک پھانسی نہ لا کے دلیرا سمجھو گے ہو گئے دیو، یہ سوالات ہم کو حق نہیں، دلیر ہمارے لیے ہو، تمہاری دلیریاں اور شجاعتیں ہمارے لیے رہ گئی، لٹکاؤ نہ جب اس کو، کیوں نہیں لٹکاتے؟ ڈرتے کیوں ہو؟ بس اللہ ہی ہمارے حال پہ رہے، کوئی ایسی تے کوئی ایسی قوم تے کوئی ایسے حکمران، سارے ایک رنگیاں۔ ہائے ہائے، دوسرا جرم یہ ہوا، محرم میں جو کچھ ہوا ملک میں سب کے سامنے، دل برداشتہ ہوئے۔ کون ہے جو نبی کی توہین برداشت کرے؟ تو سن کو پیو دی اپنے لیڈرہ تو اس نے کو کجا ہاں تھا، تسی آپ اسی بار ہو گئے دے، تمہارے کسی جیب چھوٹا سا کوئی میک ماؤس کا نام لیں تو تسی اگ بگولا ہو جاتے ہو۔ ہمارا تو آخری سہارا ہی محمد الرسول اللہ ہے، وہ چھیننا چاہتے ہو ہم سے؟
لیکچر دینے آ جاؤ جی نرمی نرمی، پہلے یہ بتا نرمی کہاں پہ واجب ہے اور گرمی کہاں پہ واجب ہے؟ جہاں گرمی کرنی ہے وہاں اگر نرمی کر لی تو تو کتنا گناہگار ہوگا، یہ پہلے سمجھاؤ ہمیں آ کر۔ تکبر بتاؤ کہاں تکبر عبادت ہوتا ہے اور کہاں تکبر گناہ ہوتا ہے؟ غیرت بتاؤ ہمیں پہلے دلائل سے، غیرت کہاں اللہ کو پسند ہوتی ہے اور کہاں اللہ کو ناپسند ہوتی ہے؟ جڑے جنے کو نا گلا نہیں پتا وہ لیکچر دے رہا ہے کہاں کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جرم تھے ان کے۔ اب حالات خراب ہوئے، سارے علماء کو اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ یہ جرم ہے؟ سنو لکھو، یہ فقیر کی بات لکھو، اگر ختم نبوت کا دفاع جرم ہے، صحابہ و اہل بیت کا دفاع جرم ہے، قرآن سنانا قرآن سمجھانا جرم ہے، اسلام کا دفاع جرم ہے، اے محمود الحسن شاہ شنکیاری میں ممبر پر علل اعلان سینکڑوں لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں، کرتا رہوں گا کہ میں یہ جرم کرتا رہوں گا۔ یہ جرم ہے تو میں جرم کروں گا، ہے کوئی تو روکے؟ ہم یہ جرم کریں گے، نہ کر دو ٹہلے ہو گئے ہو۔ ختم نبوت کا دفاع کریں گے، خون کے آخری قطرے تک کریں گے۔ آزمایا ہے تم نے بہت ساروں کو، ہمیں بھی آزما کے دیکھ، کھلی اجازت، تم سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ اس باپ کی اولادیں ختم نبوت کے مسئلے میں سیالکوٹ سے ضلع بدر ہو کے آئے تھے، تاریخ تو پتہ ہی نہیں، نوجوان نسل کو تو پتہ ہی نہیں کہ تاریخ۔ ضلع بدر ہوئے نوجوان تھے، نئے نئے وہاں فارغ ہو کے گئے تھے، قادیانیت کے خلاف کام کیا۔ تو اس وقت خر ظفر اللہ ہوتا تھا اس علاقے میں، تو مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ، یہ ان کے استاذ تھے مناظرے کے، ان کو بلایا، جلسے کیے، بس پرچے بن گئے۔ ڈی سی کے پاس گئے، ڈی سی سے ٹاکیا، ادھر آپ کے لیے 2 حکم ہیں، ان میں سے جو آپ کو قبول ہو۔ کہا کیا؟ کہا جو کام کرتے ہیں اس کام کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، وہ کاغذ لیا، اس پہ نقشہ بنایا ہوتا ہے، ایک ٹائی لکھے علماء حق، 2 ٹائی لکھے علماء سو، علماء حق کے تلے لکھیا جیل، کوٹھڑی، کوڑے، پھانسی، فلانا فلانا فلانا، تلے 2 ٹائی لکھیا مزے، عیاشیاں، گڈیاں، سہولتاں۔ ڈی سی کہنے لگا شاہ صاحب یہ دیکھیں۔ کہا دیکھ لیا۔ کہا کیا ہے؟ یہ علماء اصول۔ کہا آپ کون سے طبقے میں؟ کہا اللہ مجھے علماء حق کے ساتھ رکھے۔ تلے پڑھو، اگر وہ میں پڑھ کے آئے نا، وہ استاذہ پڑھا لے دے، مجھے تلے نہ پڑھتا، مجھے پتہ ہے۔ کہا آپ کے لیے حکم حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کو پھانسی دی جائے۔ آپ کو پھانسی دی جائے، دیتی جوانی ہے جی، نو تو اپنی موت مرے ہے، بسترے تے مرے ہے، پھانسی دی جائے۔ کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میں اس کام سے پیچھے نہیں ہوں گا۔ کہا نہیں لیکن آپ نوجوان ہیں، میں نہیں چاہتا ایسے جوان کو پھانسی لگاؤں، لہٰذا میں اپنے صابدیدی اختیارات سے آپ کو ضلع بدر کرتا ہوں، شام سے پہلے یہاں سے نکل جائے۔ یہ اج نہ سکھا لسن کو، یہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے، یہ تاریخ میں تمہارے سامنے بیان کروں کیا کچھ ہوا ہے یہاں، کیا نہیں ہوا، چھوڑ وہ باتیں رہنے دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ بہرحال یہ ایک جرم ہے تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اسی کرو نہ کرو، اسی نہ کرساں، ہم اقرار کر دیں ختم نبوت کا دفاع اگر جرم ہے تو کروں گا، آخر میں پھر اعلان کروں گا۔ سن 2-3 سوال سن۔ پہلا سوال، ملک کا مملکتی مذہب کیا ہے؟ میرے ملک کا مملکتی مذہب کیا ہے؟ یہ ہمیں چاہیے۔ تو انہوں دسو جنہیں اختیار ہے وہ دسیں۔ ایک سوال۔ نمبر 2، ملک کا نظام سیکولر ہے، جمہوریت ہے؟ تعین ضروری ہے۔
کوئی گل ہوندی ہو جی اسلام اسلام کسوری جی بھی اسلام دسنا مڑ کے اندر چڑھ گئے دیو فلانا کا پہلے ملک کے نظام کا تعین کر تیرے ملک کا نظام ہے کون سا یہ ضروری. تیسرا سوال اکثریت کے بھی کوئی حقوق ریاست کے ذمہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا صرف اقلیتی کے حقوق ہوتے ہیں. انگریزاں دا کتا مر جلے کہ ٹی ویاں تے کہ اخباراں تے کہ تے بس راتی دیہڑی اسلام امن کا مذہب ہے اسلام یہ درس دیتا ہے ہیومن رائٹس والے مومبتیاں لے کے آ جاتے ہیں. ہمارے شیخ الحدیث کو سر عام شہید کر دیا جائے کتن مومبتیاں ہم حق نہیں رکھتے ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں. کہاں ہے وہ ہیومن رائٹس یہ ہیومن رائٹ صرف کتوں کے لیے انگریزوں کے کتے. وہ ایک آیا تھا دن دہاڑے لاہور میں قتل کر کے امریکہ تو کو لوگ کہنے کو تھا پھر تو اسلام یاد آ گیا اسلام بھی دیت بھی ہے جی اسلام بھی فلانا بھی ہے وہ لے کر چلا گیا دن دناتا ہوا. نام نہ لیا کرو اسلام کا اس گندے منہ سے ہمارے ساتھ جچتا نہیں ہے. کیڑے کم پر اسلام کے ہم نے عمل کیا ہے ہم نے صرف نمازیں پڑھنے کو اسلام سمجھ لیا. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اور قاتل ہمیشہ نامعلوم کیوں جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے مریں تو ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے سلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے آج بھی کہیں حملہ ہوا ہمارے فوجی شہید ہوئے تو ہم ان کی شہادت کو اللہ کے دربار میں قبولیت کی دعا کرتے ہیں انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں. سوال یہ جو نظریے کے محافظ ہیں ان کے لیے دشنام اور بدنامیاں کیوں؟ یہ میرے چند ایک سوال تھے کسی تک پہنچ جائیں تو مجھے ریاست کا ذمہ دار آدمی اس کے جواب عنایت کر دے. عوام سے نہیں مانگ رہا ہوں کوئی ذمہ دار آدمی مجھے ان کا اور بھی بہت سارے ہیں وہ اپنی جگہ کریں گے. اور رات دن علماء کا اختلاف 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 ایک ہی وقت میں تم ایک چینل دیکھو پھر دوسرا دیکھو ایک پہ ایک شخص کو فرشتہ بنایا جا رہا ہوگا دوسرا چینل اسی وقت اس کو شیطان بنا رہا ہوگا 10 کڑے تے یقین کرنا. تمہارے لیے بھی کوئی ضابطہ اخلاق کوئی اصول کوئی قاعدے سوال کر دیں ہے جی ایسا پیچھے لگ گیا تسی جو مرضی ہے کرو اسی ستھڑیاں بڑے بازار میں کٹ چھڑو تو ایسا تو کدے گلا نہ کیتا تو اسی سنجیدہ سوال کر لیں تو پھر تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے. آخر ہم بھی انسان ہیں ہمارے اندر بھی دل دھڑکتا ہے ہم بھی رات دن دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا